بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ اس کے بعد آج کا ناول قسط نمبر 2، رائٹر حسن کنول، اور ناول ہے روح عشق۔ چلیے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ان سوالوں کا جواب ایک دن تمہیں زندگی دے گی۔ ابھی جس کام کے لیے بلایا ہے وہ کرتے ہیں۔ یہ ہے مس شازمہ، تمہاری نیو بیبی سیٹر۔ منان کی سماعت سے جب بیبی سیٹر کے الفاظ ٹکرائے تو مارے حیرت کے منہ سے بے ساختہ نکلا، واٹ؟ دوسری طرف شازمہ نے بھی حیرت کے غوطے کھائے تھے۔ وہ بھی بے ساختہ کہہ اٹھی، کیا آپ مذاق کر رہے ہیں نا مجھ سے؟ منان کھڑے ہو کر شازمہ کا سر سے پاؤں تک بغور جائزہ لینے کے بعد شہاب صاحب سے مخاطب ہو کر بے یقینی سے کیفیت میں بولا، نہیں، یہ واقعی تمہاری بیبی سیٹر ہیں؟ ان کی سنجیدگی سے کہتے ہی شازمہ نے اپنا دل تھاما تھا۔ مجھے اس بدتمیز و بدزبان لڑکے کی بیبی سیٹنگ کرنی پڑے گی؟ ہبا کی بچی، کس بات کا بدلہ نکالا ہے تو نے مجھ سے؟ ہائے، اب میں کیا کروں؟ میں نے تو کانٹریکٹ بھی سائن کر دیا، وہ بھی پورے 1 سال کا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اب میں کیا کروں؟ شازمہ نے حیرانی پریشانی کے عالم میں ناخن چبانا شروع کر دیے تھے۔ یہ بچی، منان خاصا زور دیتے ہوئے بولا، یہ بچی بیبی سٹنگ کرے گی میری؟ بوڑھے بابا، کیا بڑھاپے میں دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے؟ کہاں سے پکڑ لائے ہیں آپ اس بچی کو؟ منان پھر سے شازمہ سے مخاطب ہو کر، دیکھو بچی، اپنے گھر جاؤ، تمہارے والدین پریشان ہو رہے ہوں گے، چلو جاؤ۔ منان نے شازمہ کا بیگ جو ٹیبل پر رکھا تھا وہ اٹھا کر ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، منان، میں سیریس ہوں، اس لیے فالتو کے ڈرامے بند کرو۔ شہاب صاحب روبدار آواز میں گویا ہوئے، اف یار، یہ چیٹنگ ہو رہی ہے میرے ساتھ۔ یہ لائن تو مجھے بولنی چاہیے تھی، رائٹر حسن کنول، آپ چیٹنگ کر رہی ہیں میرے ساتھ۔ وہ اوپر کی جانب دیکھتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے لگا، یار فالتو کے ڈرامے تو آپ کر رہے ہو بوڑھے بابا، ایک بچی میری بیبی سیٹر کیسے ہو سکتی ہے؟ یار کوئی لاجک والی بات کریں۔ منان نے زور زور سے احتجاج کرنا شروع کر دیا تھا، جسے تم بچی کہہ رہے ہو وہ تم سے کہیں زیادہ ہوشیار اور سلجھے ہوئے ذہن کی مالک ہے۔ اب میرے آفس میں تماشا کرنا بند کرو اور اپنی بیبی سیٹر کے ساتھ گھر جاؤ۔ شہاب صاحب اس کی بات سن کر غصے سے بفر کر بولے، میری بھی کوئی عزت ہے اس معاشرے میں؟ اپنی گرل فرینڈ کی عمر کی لڑکی کو بیبی سیٹر کون بناتا ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ بوڑھے بابا، آپ کہیں گے تو اس 10 منزلہ بلڈنگ کی چھت سے چھلانگ مارنے کے لیے تیار ہوں، پر اس لڑکی کو اپنی بیبی سیٹر ماننے کے لیے نہیں۔ اور یہ عبد المنان کا آخری فیصلہ ہے۔ منان نے دونوں ہاتھ فولڈ کر کے بڑے بھرم سے کہا، حالت دیکھو اپنی، بال اجڑے ہوئے، منہ پر رال لگی ہوئی، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، نائٹ ڈریس پہن کر میرے آفس میں کھڑے ہو، تو مجھ سے کہہ رہے ہو تمہاری اس معاشرے میں عزت ہے؟ شلوار میں ازار بند ڈالنا تک تو آتا نہیں، بڑے آئے عزت کی شیخیاں بگڑنے والے۔ شہاب صاحب نے تو اب شازمہ کا بھی لحاظ نہ رکھا تھا، منان کو ٹھیک ٹھاک ذلیل کر ڈالا، اور وہ اعلیٰ قسم کا ڈیٹ تھا، ان تانوں سے اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں، میں ازار بند نہیں باندھتا، میں لاسٹک سے کام چلاتا ہوں۔ منان بڑا فخریہ کہنے لگا، گویا کوئی عظیم کارنامہ انجام دیتا ہوں یہ عمل کر کے۔ اور دوسری بات، ابھی منان بول ہی رہا تھا تبھی تمہاری شلوار سب کے سامنے اتر گئی تھی۔ شہاب صاحب کے کہتے شازمہ امبیرس فیل کرنے لگی، اس کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی، جس پر منان اسے ترچھی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ بیچاری دادا پوتے کی لڑائی میں خام خواہ پھنس کر رہ گئی تھی۔ وہ بچپن میں ہوا تھا، منان کافی زور دیتے ہوئے گویا ہوا۔ سر، آپ کی میٹنگ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ شہاب صاحب کے سیکرٹری نے دروازہ ناک کر کے انہیں یاد دہانی کروائی۔ میں آتا ہوں، شہاب صاحب نے کہہ کر جانے کا اشارہ کیا۔ تو مس شازمہ، آپ کا کام آج سے سٹارٹ۔ اوکے، میں چلتا ہوں، مجھے امید ہے آپ اس الی کے پٹھے کو سنبھال لیں گی۔ شہاب صاحب مسکراتے ہوئے کہہ کر جانے لگے۔ بوڑھے بابا،
یہ ظلم ہے میرے ساتھ، میں اسے اپنی بیبی سیٹر کے طور پر کبھی قبول نہیں کروں گا۔ منان نے زور زور سے دعائیاں دینا شروع کر دیا تھا۔ رو تو ایسے رہا ہے جیسے زبردستی نکاح کروایا جا رہا ہو اس کا مجھ سے۔ اوف، یہ تو چلتا پھرتا ایٹم بم ہے۔ شازمہ اسے دیکھ کر دل ہی دل میں کڑنے لگی۔ اوکے، اب میں بھی چلتا ہوں۔ شہاب صاحب اس کی دعائیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے، جس کے بعد وہ بھی شازمہ سے مسکراتے ہوئے الوداع لے کر جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو؟ شازمہ نے اس کا پیچھا کرتے ہوئے استفسار کیا۔ پہلے تو منان آہستہ چل رہا تھا، پر جیسے ہی وہ لفٹ کے نزدیک پہنچا اس نے تیزی سے دوڑ لگا دی۔ بائے بائے بچی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم کہاں جا رہے ہو منان؟ منان منان، لفٹ روکو۔ شازمہ جب تک بھاگتے ہوئے لفٹ تک پہنچی، لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا۔ یار، اس کا نام منان نہیں، آفت کی پڑیا۔ اوپس، نہیں، آفت کا پڑا ہونا چاہیے تھا۔ اب میں کیا کروں؟ یہ تو بھاگ گیا، میں شہاب صاحب کو کیا کہوں گی؟ نہیں شازمہ، تم ایسے ہار نہیں مان سکتی۔ اللہ اللہ کر کے تو تمہیں ایک جاب ملی ہے، اسے اس بگڑے ہوئے نواب کی وجہ سے تم کھو نہیں سکتی۔ شازمہ اپنا حوصلہ خود ہی بڑھا رہی تھی۔ منان، اب تم دیکھو شازمہ کیا کرتی ہے۔ شازمہ کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ بکھر آئی۔ اس لفٹ کو کیا ہو گیا اچانک؟ یہ چل کیوں نہیں رہی؟ منان کی لفٹ اچانک سے رک گئی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ منان، میرا نام شازمہ ہے اور میں تمہاری نئی بیبی سیٹر ہوں۔ لفٹ کا دروازہ اچانک سے 4تھ فلور پر ہی کھل گیا۔ منان یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ شازمہ بالکل اس کے سامنے کھڑی مسکرا کر اپنا تعارف کروا رہی ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچی، یہ لفٹ تم نے رکھوائی ہے نا؟ منان نے ابرو اچکا کر استفسار کیا تو شازمہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی۔ جی، اور پلیز مجھے بچی کہنا بند کرو، میں پورے 20 سال کی ہوں۔ شازمہ چڑ رہی تھی منان کے خود کو بچی کہہ کر مخاطب کرنے پر۔ میں 25 سال کا ہوں، منان اپنی عمر خاصا جتاتے ہوئے بتانے لگا۔ تمہیں لگتا ہے مجھے بیبی سیٹر کی ضرورت ہے؟ منان کا گمان تھا کہ شازمہ انکار ہی کرے گی۔ ہاں، مجھے لگتا ہے تم جیسے بگڑے ہوئے بچے کو سخت ضرورت ہے۔ شازمہ نے اس کی توقع کے بالکل برعکس جواب دیا تھا۔ تم 20 سال کی بچی مجھے، عبد المنان کو بگڑا ہوا بچہ کہہ رہی ہو؟ منان اس کی زندہ دلیری دیکھ کر حیران تھا۔ جی بالکل، شازمہ نے ڈٹ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ اوکے، تو دیکھتی جاؤ یہ بگڑا ہوا بچہ تمہیں کیسے بگاتا ہے بیبی سیٹر جی۔ منان نے شازمہ کے چہرے کے قریب اپنا حسین چہرہ کیا تو وہ گھبرا کر ہلکا سا پیچھے ہٹی۔ منان نے طنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے آنکھوں میں شرارت بھرے انداز میں کہا تو شازمہ نے گھبرا کر اپنا تھوک نگلا تھا۔ اسے شدید احساس ہوا کہ وہ غلط انسان سے پنگا لے بیٹھی ہے، پر اگلے ہی لمحے وہ اپنے وجود میں ہمت جمع کر کے برہم سے بولی، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں، ایک بار ذمہ داری لے لی تو پوری کر کے ہی جاؤں گی۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے منان کے گال نوچتے ہوئے توتلا کر کہا، اوکے چھوٹے بیبی، چلو گھر چلو جلدی، آپ کی بیبی سیٹر آپ کو سیریلیک بنا کر دے گی۔ شازمہ نے پر اعتماد مسکراہٹ لبوں پر سجائی، اس کا ہاتھ خود ہی تھام کر آگے چلنے لگی۔ ٹھیک ہے میری پیاری ڈارلنگ۔ منان نے اگلے لمحے ایک پیاری سی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی، جیسے اس کے خرافاتی دماغ میں اب کسی شیطانی آئیڈیا نے جنم لے لیا ہو۔ منان نے اپنی بائیں پھیلا کر شازمہ کی کمر کو اصرار میں لے کر اسے اپنے قریب کیا تو وہ غصے سے بفر اٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے منان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ شازمہ کے چہرے پر جھلکتا ہوا غصہ مانو اسے لطف دے رہا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ بکھری تھی۔ کھیل شروع کرنے سے پہلے اپنے مقابل کو اچھی طرح جان لینا چاہیے۔ یہ کہتے ہی اگلے ہی لمحے منان نے بغیر کسی کی پرواہ کیے شازمہ کا ہاتھ اپنی گرفت میں لے کر زور سے اپنی جانب کھینچا تھا، جس کے نتیجے میں وہ نازک گڑیا اس سنگ دل کے سینے سے آ لگی تھی۔ جانے من، تم نے ہاتھ پکڑ کر شروع کیا ہے گیم، اب میری باری۔ تمہیں ہاتھ اچھا لگا، تم نے ہاتھ تھاما۔ یہ کہہ کر مزید اس کے کانوں کے قریب آ کر سرگوشی کرتے ہوئے، مجھے تمہاری کمر اچھی لگی، میں نے اسے پکڑ۔ ابھی منان بول ہی رہا تھا کہ شازمہ غصے سے بھڑک اٹھی۔
اس نے ایک زوردار تماچا منان کے منہ پر دے مارا۔ جواب میں منان کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی، مانو وہ پہلے ہی تیار تھا اس تھپڑ کے لیے۔ شازمہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر الجھ گئی تھی۔ مجھے لڑکیوں کا خود کو چھونا بالکل پسند نہیں، یاد رکھنا تمہاری لمٹس ہیں، مگر عبد المنان کی کوئی لمٹس نہیں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پر آنکھوں میں شعلہ باری تھی۔ لفظوں کو اتنا جماؤ دے کر ادا کیا تھا کہ جیسے وارن کر رہا ہو کہ آئندہ بولے سے بھی چھونے کی ہمت نہ کرنا۔ چلے کہہ کر مسکراتا ہوا وہ آگے چل دیا۔ شازمہ اس کی شخصیت دیکھ کر الجھ کر رہ گئی تھی۔ یہ ہے کیا چیز؟ پل میں تولا، پل میں معاشرہ، کتنی کمپلیکیٹڈ ہے اس کی شخصیت۔ یا خدا، وہ بھی انہی سوچوں میں الجھی تھی۔ چلو گی بچی یا میں جاؤں؟ نہ جانے کیا دل میں سمائی، خود رک کر شازمہ کو دیکھ کر استفسار کرنے لگا۔ کہا نا میں بچی نہیں ہوں، وہ چڑھتے ہوئے بول کر اس کے پیچھے آئی تھی۔ سر یہ تو کمال ہو گیا، منان سر خود مس شازمہ کو لے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ سیکرٹری نے شہاب صاحب کو دیکھ کر مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں بھی اس کمال پر ابھی حیرت کے غوطے کھا رہا ہوں۔ شہاب صاحب منان کو شازمہ کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول کر بٹھاتے ہوئے دیکھ کر بے یقینی سے کہہ رہے تھے۔ بچی پانی لا کر دینا۔ منان صوفے پر آرام سے لیٹا ہوا شازمہ کو زور زور سے پکار رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ اس کے ہوش اڑے کہ جو کمرہ ابھی وہ 5 منٹ پہلے اچھی طرح صاف کر کے نکلی تھی وہ اب پھر سے بکھرا پڑا تھا۔ پورے بیڈ پر کپڑے تھے، بیڈ کی چادر زمین بوس تھی، صوفے کے کشن بھی زمین کا مزہ چکھ رہے تھے، پرفیومز کی ساری بوتلوں کے کیپ تک کھلے پڑے تھے، باتھ روم کا ٹاول کمرے کے مین دروازے پر لٹک رہا تھا، چپس، بسکٹ، نمکو کے خالی ریپر پورے کمرے میں بکھرے نظر آ رہے تھے۔ منان کا پورا کمرہ کچرا خانے کا منظر پیش کر رہا تھا، جسے دیکھ کر وہ اب منان پر پیچ و تاب کھا رہی تھی، جسے دیکھتے ہی پیاری سی دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اپنی ٹانگیں سامنے شیشے کی میز پر رکھ کر اس کے غصے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ پہلے پانی لا دو مجھے، پھر صاف کر لینا۔ منان اسے غصے میں کپڑے ہینگر کر کے الماری میں رکھتا دیکھ کر مزید مرچیں لگانے کے لیے بے صبرا ہو کر گویا ہوا، جس پر جواباً شازمہ نے گھرا کر دیکھا۔ 1 منٹ، کمرہ تم نے گندا کیا ہے تو صاف میں کیوں کر رہی ہوں؟ شازمہ کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ منان کو یوں ہنس ہنس کر ٹی وی پر شو دیکھتے ہوئے دیکھ کر وہ ٹی وی اور اس کے درمیان حائل ہو کر دونوں ہاتھ فولڈ کر کے اسے تیوری چڑھائے کھا جانے والی نگاہ سے گھورتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔ تو کس نے کہا ہے میری بیبی سیٹر کی جاب کرنے کے لیے؟ اب سامنے سے ہٹو، میرا شو مس ہو رہا ہے۔ منان لاپرواہی سے گویا ہوا۔ کیونکہ ضرورت ہے مجھے اس جاب کی، تم جیسے امیرزادے کیا جانے پیسوں کی اہمیت کو۔ شازمہ جذباتی ہو کر بولی۔ او بچی، یہ پیسوں کی اہمیت کا لیکچر تب دینا جب مجھے نیند نہ آ رہی ہو۔ اس کی بات شازمہ کو احساس دلا رہی تھی کہ منان نہایت ہی بے حس لڑکا ہے۔ تم نہایت ہی بے حس ہو، وہ دانت پیستے ہوئے کہہ کر اسے گورنے لگی۔ او بے حس، سننے میں تو مزیدار ساؤنڈ کر رہے، زبردست منان، آج تم نے اپنے القابات میں سے ایک نئے لقب کا اضافہ کر لیا۔ آئی ریئلی پراؤڈ آف یو۔ منان فخر سے اپنی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے خود کو داد دینے لگا۔ شازمہ اس کی بے حسی کی انتہا دیکھ کر پاؤں پٹکتے ہوئے چلی گئی۔ اچھا سنو بچی، پانی تو لا دو یار۔ منان مسکراتے ہوئے مزید تپانے لگا۔ زیر لا دوں؟ وہ جل کر بولی۔ تو منان مسکراتے ہوئے، بالکل، میں تو خود چاہتا ہوں، ایک کام کرو، چائے میں ملا کر دے دو، بس چینی زیادہ رکھنا، موت بھی میٹھی میٹھی آئے تو مزہ آ جائے گا موت کا۔ اس نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا تو شازمہ منہ بسور کر پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ بچی کیا ہوا؟ ارادہ کینسل تو نہیں کر دیا نا مجھے زہر دینے کا؟ اس کے سوال پر شازمہ کا دل چاہا اس کی چٹنی بنا ڈالے۔ وہ دانت پیستے ہوئے، اگر تم مجھے اسی طرح تنگ کرتے رہے تو مجھے یقین ہے میں نے ایک دن ہونے ضرور بن جانا ہے۔ اس کی بات سن کر منان کا کہکا بلند ہوا تھا۔ ویسے صبر کا لیول کیا ہے تمہارا؟ منان تجسس سے استفسار کرنے لگا۔ کیوں؟ تمہیں
کیوں جاننا ہے؟ وہ کام چھوڑ کر تفتیشی افسران کی طرح تیوری چڑھائی پوچھ رہی تھی، اپنی نازک کمر پر ایک ہاتھ ٹکاتے ہوئے۔ کیونکہ جب تمہارے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا تبھی تو مجھے بیچارے ہینڈسم سے لڑکے کو زہر ملے گا۔ منان نے معصومانہ چہرہ بنائے کہا تو شازمہ اس کے پاس آ کر بولی، تم ہر وقت ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اتنی پیاری عیش و عشرت سے بھری زندگی ہے تمہاری، پھر بھی؟ وہ الجھ کر پوچھنے لگی۔ وہ یہ سوال کافی جذباتی ہو کر پوچھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر منان بھی سنجیدہ سا چہرہ بنا کر بولا، کیونکہ ایسی باتیں کرنے سے مجھے سکون ملتا ہے، اور رہی اس عیش و عشرت سے بھری زندگی کی بات تو مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ اس طرح کی باتیں نہ تم جیسے بڑے پیٹ لوگ ہی کر سکتے ہیں، جنہیں زندگی کی کوئی قدر نہیں، جنہیں آرام سے بیٹھ کر بستر پر ہی ناشتہ اور کھانا ملتا ہے۔ کبھی جا کر دیکھو کہ 2 وقت کی روٹی کمانے کے لیے ایک مزدور کتنی محنت کرتا ہے، کتنی مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ ایک غریب آدمی ہر روز اپنی زندگی کی ایک نئی جنگ لڑتا ہے۔ شازمہ جذباتی ہو کر اسے اصل زندگی کی حقیقت سے روشناس کرا رہی تھی، جو مشکلوں اور دشواریوں سے بھری ہے۔ شازمہ کی نظر میں وہ اصل زندگی سے بے خبر اے سی والے روم میں بیٹھ کر اپنی عیش و عشرت سے بھری زندگی کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اس کی جذباتی تقریر پر منان نے زور زور سے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ کیا لیکچر دیتی ہو بچی، آہ، قسم سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ منان نے اپنے مصنوعی آنسو صاف کر کے کان میں انگلی گھمانے لگا، گویا کہ کوفت کا اظہار کر رہا ہو۔ منان، کیا واقعی تمہاری زندگی کا کوئی گول نہیں ہے؟ شازمہ نے پر امید نظروں سے اس کی جانب دیکھ کر سوال کیا۔ کس نے کہا ہے؟ بالکل ہے۔ منان کھڑا ہو کر سنجیدگی سے گویا ہوا تو شازمہ بڑی اشتیاق سے، وہ کیا؟ ایک بار پھر خودکشی کی کوشش کرنا۔ اس کے کہتے ہی شازمہ نے زور سے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر دے مارا۔ اف، منان، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر وہ پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ لو جی، بندہ سیریس ہے پر کوئی سیریس نہیں لیتا۔ جا یار منان، تیری تو کوئی عزت ہی نہیں ہے معاشرے میں۔ وہ منہ بسور کر کہتا ہوا واپس شو دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ منان یار، کوئی جگہ چاہیے فلم کی شوٹنگ کرنے کے لیے۔ نعمان پریشان ہو کر اسے کال پر بتانے لگا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ میں بھی کہوں اسے آج میری یاد کیسے آ گئی؟ بیٹا، میں سمجھ گیا تھا تجھے مجھ سے ضرور کوئی کام پڑا ہے، تبھی اتنے سالوں بعد یاد کر رہا ہے۔ اف، یہ مطلبی لوگ۔ منان اس کی بات سن کر تنزیہ مسکرا کر سوچنے لگا، تو اس میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ منان بیزاری سے گویا ہوا۔ کسی جگہ کا انتظام کر دے یار، جیسے کوئی پرانی سی حویلی۔ نعمان کو یقین تھا کہ منان آرام سے کسی فلمی لوکیشن کا انتظام کر سکتا ہے۔ اوکے، میں دیکھتا ہوں۔ منان یہ کہہ کر کال کاٹنے لگا۔ یار پلیز پوری کوشش کرنا، نعمان نے پھر ایک بار التجائی انداز میں کہا۔ اوکے، تو فکر مت کر، جس مطلب کے لیے تو نے یاد کیا ہے وہ مطلب ضرور پورا کر دوں گا، تیرا۔ منان نے بھگو کر جوتا مارا تھا۔ نہیں یار، ایسی بات۔ ابھی نعمان بول ہی رہا تھا کہ منان نے کال کاٹ دی۔ بوڑھے بابا کہاں ہیں؟ وہ شہاب صاحب کو ڈھونڈتا ہوا نیچے لاؤنج میں آیا تھا تو شازمہ کو ٹیبل پر کھانا لگاتے ہوئے دیکھ کر استفسار کرنے لگا۔ کیوں، کوئی کام ہے؟ شازمہ نے ابرو اچکا کر پوچھا، جس پر وہ شرارت سے مسکرا کر بالکل ڈارلنگ کہہ کر اس کے قریب آنے لگا۔ کیا؟ وہ جتنا ایک قدم آگے بڑھتا شازمہ اتنے قدم پیچھے کی جانب لیتی۔ وہ بغیر پیچھے دیکھے قدم لے رہی تھی۔ منان کی اس کے وجود پر ٹکی ہوئی نظریں شازمہ کو نروس کر گئی تھیں۔ شازمہ منان کی آنکھوں میں چھائی ہوئی مستی کو دیکھ کر گھبرا کر پیچھے آہستہ آہستہ قدم لے رہی تھی کہ اچانک وہ پیچھے موجود صوفے سے ٹکرا کر گرنے لگی۔ منان بجائے اسے بچانے کے اسے گرتا ہوا دیکھ کر ہنسنے لگا۔ تم نہایت ہی بدتمیز ہو، شازمہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولی، اسے خود کا مذاق اڑاتا ہوا دیکھ کر۔ بس کبھی غرور نہیں کیا۔ وہ اپنے کالر کو پکڑ کر اتراتے ہوئے چڑھا کر مغرور لہجے میں گویا ہوا۔ جاری ہے۔ میرے عزیزوں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کر دیا کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔
مجھے دیجیے اجازت نیکسٹ ویڈیو تک۔ اللہ نگہبان۔